أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ اس کے سوا نہ تو کوئی مددگار ہوگا اور نہ سفارشی تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ یہ سورہ انعام کی 51 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں وحی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وحی اللہ کا پیغام ہے جس کو مخفی ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو بھیجا کرتے ہیں اس کا اصطلاحی نام وحی ہے۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس جیسا دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور جو صرف معنی مفہوم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، اس کو حدیث کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس کے بغیر وہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر قرآن کے ذریعے سے خبردار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ انذار و تبلیغ کے لیے براہ راست قرآن کو پیش کیا جائے۔ قرآن کے بغیر جو لوگ تبلیغ اور دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک ہی ہدایت کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی، وہ ہے قرآن۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی یہ چاہے گا کہ میں اپنے الفاظ میں کچھ لوگوں کو کہہ لوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوا کلام ہی اس لائق ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کی جائے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کیونکہ کلام الہی سے بڑھ کر مؤثر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی حجت بھی اسی کے کلام ہی کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہے۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا جبکہ مخاطب قوم کی زبان عربی تھی۔ آج کے حالات ایسے نہیں ہیں، جبکہ مخاطب قوم کی زبان کوئی دوسری ہے تو اسی زبان میں جو ہے سمجھانا چاہیے، اس کا ترجمہ کر کے، اور اس کو اسی انداز سے جیسا کہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں جو بات واضح کی گئی ہے کہ وہ کفار اور مشرکین اور اہل کتاب جو بات نہیں مان رہے ہیں ان کے پیچھے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے اخروی انجام سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور جن کے پاس دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے اور جو اللہ سے ملنے کے متمنی نہیں ہے، ان کو وہ جو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہ رہے ہیں، ان کو زیادہ ان کے پیچھے محنت کرنے کے بجائے ان کو ان کی حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور ان لوگوں کی طرف توجہ کرنا جن کے دل ابھی زندہ ہیں اور جو اپنی نجات کے لیے فکر مند ہیں۔ واضح رہے کہ خدا کے حضور جواب دہی کا اندیشہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اندر یہ اس بات کو ودید کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بات ہے کہ خواہشات کا غلبہ اسے دبا دے۔ قرآن کی تنبیہات اس فطری اندیشے کو قوی اور فعال بناتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان متقیانہ زندگی بسر کرنے کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے بتوں کو اور غیر اللہ جن کو انہوں نے معبود بنا کر رکھا تھا، اور ان کے آبا و اجداد جن کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے، یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ ان کی سفارش کرنے والے ہوں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، فرمایا ان کے لیے وہ سفارش کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں سفارش ہوگی بروز قیامت، لیکن سفارش مومنین کی ہوگی، گنہگار مومنین کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے نیک بندوں کو اجازت دیں گے کہ ان کی سفارش کرے، اور پھر وہ سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں، ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور نہ تمہارے حساب کی ذمہ داری ان پر ہے،
کہ تم ان کو دور کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں ان غریب مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلائے ہیں جو مکے میں دعوت قرآنی کو لبیک کہنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعداد خاصی تھی، شروع سے ایسا ہی ہوتا آیا کہ جب انبیاء کرام نے دعوت پیش کی تو ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے، اس کو قبول کرنے والے جو لوگ تھے وہ معاشرے کے کمزور قسم کے سمجھے جانے والے لوگ ہی تھے، جن کی مالی حیثیت بہت کم ہوتی تھی اور جو دنیاوی جاؤ حشمت نہیں رکھتے تھے، اور بعض تو ایسے تھے کہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں سے جو ہے ایسے لوگوں کو جو آپ کے پاس آ کر خستہ حال لوگ بیٹھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو صبح و شام پکارا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، روسائے قریش، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو آپ کی محفل اور مجلس سے اٹھا دیا جائے تو ہم آ کر آپ کے پاس بیٹھیں گے اور کچھ بات سننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس لیے وہ ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کو بڑا ذلیل سمجھتے تھے، اور گھمنڈ تھا ان کو کہ ہم بہت بڑے دولت مند ہیں، رئیس ہیں، سو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایسا ہی شروع سے ہوتا آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی جو ہے جب ان کے اوپر جب ایمان لائے تو ان کی قوم نے ان سے یہی کہا کہ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہا کہ ہم آپ کے اوپر ایمان کس طریقے سے لائیں گے جبکہ آپ کے متبعین رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے وہ لوگ ان کو بھی، کیونکہ شروع سے جو ہے ماننے والے لوگ کمزور قسم کے لوگ ہی تھے، تو ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ تو ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھیں گے اور تمہاری بات سنیں گے۔ ابن جریر کی ایک روایت ہے جس میں جو ہے اس بات کو واضح کیا گیا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ادبا، شیبہ اور ربیہ وغیرہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی خدمت میں آئے اور آ کر ان سے کہا کہ آپ کے بھتیجے کی بات ہم سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ کچھ جو ہے شرائط ہوں اس میں، یعنی وہ اس بات کی رکاوٹ بن رہے ہیں اس میں کہ ان کے اطراف جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے ہی خستہ حال قسم کے لوگ ہیں، اور زیادہ تر ان میں سے ایسے ہیں جو ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ہمارے رحم و کرم پر جو ہے زندہ رہتے ہیں، یعنی ہم کچھ دے دیتے ہیں تو وہ کھا کے پی کے زندگی گزار لیتے ہیں۔ اگر وہ ان کی مجلس سے ہٹ جائیں وقتی طور پر تو پھر ہم وہاں پر بیٹھنے اور سننے سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات انہوں نے ابو طالب سے کہی، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات جو ہے پہنچا دی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس میں حرج کیا ہے، کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں، کچھ دیر کے لیے اگر ہٹ جانے کے لیے کہا جائے تو ہٹ جائیں گے، اور جو لوگ بات کو سننا چاہتے ہیں اگر ان کو سنا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بڑی سختی کے ساتھ جو ہے اس میں تنبیہ کی گئی اور ہدایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے اور ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے، لہٰذا آپ کے پاس جو لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں وہ معاشرے کے، ان کو اپنے پاس سے بالکل بھی نہیں ہٹانا چاہیے۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذرت کرنی پڑی کہ میں نے جو رائے دی تھی وہ غلط تھی۔ تو اس میں شروع سے اسی قسم کے حالات پیش آتے رہے اور جو یہ مقابلہ ہوتا رہا کہ روسائے قریش ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ غربا نہ بیٹھیں بلکہ ان کو ہٹا دیا جائے جس وقت ہم وہاں پر آ کر بیٹھنا چاہیں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے، اور یہ اسی نتیجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان سے چن کر اپنے فضل سے نوازا ہے؟ کیا اللہ اچھی طرح نہیں جانتا کہ شکر کرنے والے کون ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ روسائے قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے جو مسلمان تھے جو مالی وسعت نہیں رکھتے تھے ان کو بڑی حقیر اور ذلیل سمجھا کرتے تھے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایمان اور اسلام اگر واقعی میں اللہ کا احسان ہے تو پھر
اس کو سب سے پہلے ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، ہم اس کو قبول کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ اسلام اور ایمان کو قبول کرے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آزمائش کا ذریعہ بنا دیے ان کے لیے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عزت سے نوازے کہ یہ بتا دیا کہ قدرت قاہرہ اللہ تعالیٰ کی، اس کا کرشمہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ جن کو تم کمزور سمجھتے ہو، خستہ حال اور ذلیل سمجھتے ہو، ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس کیسی عزت ہے اور کیسا مرتبہ ہے ان کا، وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد کی آیت والوں میں بھی جو ہے، آیت میں بھی اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کی خستہ حالی، کمزوری اور پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے کہ اس کا ایمان کا معاملہ کیسا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کے ایسے کمزور اور غبار آلود لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں جب کوئی قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ قسم کو پورا فرما دیتے ہیں، ان کی بات کی لاج رکھ لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کبھی بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا، کسی کو اختیار نہیں پہنچتا کہ کسی کی کمزوری یا کسی کی مالی وسعت نہ ہو اگر، یا اس کے کپڑے دیکھ کر یا اس کی پھٹی پرانی حالت کو دیکھ کے، اس کی غبار آلود حالت کو دیکھ کر اس کا جو ہے اندازہ اس بات سے نہیں لگایا جانا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اے پیغمبر، جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس نے توبہ اور اصلاح کر لی ہو، تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان حضرات کا لحاظ کیا جائے اور ان کو اپنی مجلس سے نہ صرف نہ اٹھایا جائے، بلکہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا اور ان سے یہ کہنا سلام علیکم، سلام ہے تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پہنچانا، اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم خوش رہو اور تمہیں جو ہے امن میسر ہو اور تم کامیاب ہو جاؤ، یہ دعائیں ان کو دینا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ وہ کفار اور روسائے قریش جن کو بڑا زام تھا اپنی مال و دولت کا اور حشمت وجاہت کا، تو ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان حضرات کا کیسا بڑا مقام و مرتبہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوا رہے ہیں کہ سلام علیکم، اور پھر فرما دیا گیا کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمانا چاہ رہے ہیں۔ ایک نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے توریت میں ایسا لکھا ہوا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساری مخلوقات، زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو پیدا کرتے وقت جو ہے رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے ایک حصہ انہوں نے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں جتنے بھی نر و مادہ، ماں باپ اور اولاد، بھائی بہن، میاں بیوی اور دیگر رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب کے درمیان جو محبت، ہمدردی، خیر خواہی کی رحمت کے جو جذبے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اسی ایک حصے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یعنی 100 میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا بھیجا دنیا میں، اس کی وجہ سے لوگ باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیر خواہی کرتے ہیں۔ اس میں کہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، جو بروز قیامت اپنے ان بندوں کے اوپر نچھاور کریں گے جو ان کے احکامات کو پورا کریں گے۔ اس کو جو ہے روایت میں ایک حدیث بھی بتایا گیا ہے، اور اس کو جو ہے توریت کا ایک قول بھی بتایا گیا ہے۔ بات سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت جو ہے نازل فرمائیں گے، رحمت نازل فرماتے ہیں دنیا میں بھی، اور اپنے اوپر انہوں نے اس بات کو لازم کر لیا ہے کہ جو ان کی بات کو سنیں گے، ان کے احکامات کو مانیں گے، تو پھر ان کے لیے رحمت ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اس کے بعد اسی آیت کے آخری حصے میں جو ہے اس توبہ کی بات کی گئی، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔